آج ایک بات ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر، رمضان کے روزے، رمضان کی راتوں میں تراویح تہجد اور شب قدر میں نوافل۔ یہ 3 اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجر کا ذکر کیا ہے، وعدے کا ذکر کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسی حدیثوں کو سن کر 2 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذہن، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو پھر کام آسان ہے، باقی سارے سال چھٹی کرو اور رمضان کے مہینے میں ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور رمضان میں بھی کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک شب قدر میں کر لو سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک تو حدیث کا مطلب بعض لوگ ایسا لیتے ہیں، لیکن یہ وہ مطلب ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، اور نہ مسلمانوں میں کسی معتبر آدمی نے یہ مطلب لیا ہے۔ اس حدیث کا ٹھیک مطلب کیا ہے؟ حدیث کا ٹھیک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ ہمارے ایک چھوٹے عمل پر اللہ اتنا بڑا اجر دیتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں اس اللہ سے کتنی محبت پیدا ہوگی، اور جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی تو ہمارے لیے اللہ کو ناراض کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم خطرناک درندے سے ڈرتے ہیں۔ نہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی اور غصے سے ڈرو۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا ناراض ہونا آپ کے اوپر کتنا بھاری ہوتا۔ راستے میں چلنے والا آدمی تم سے بات نہ کرے تو تم کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن تمہارے گھر کا کوئی خاص آدمی تم سے تعلق کاٹ دے، تمہاری زندگی کتنی خراب ہو جاتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ اتنے رحیم و کریم ہیں اور اس کو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا پیار ہے، بندہ اب بتا دو کہ ان بندوں کو اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ان حدیثوں کو سن کر کے آدمی میں جرأت نہیں پیدا ہوگی کہ وہ گناہ پر جری ہو جائے گا، وہ کہاں اگر وہ ہوتا نہیں ویسے بھی معاف ہو جائے گا۔ نہ، ان حدیثوں کو سننے کے بعد آدمی اپنے دل سے اللہ کی فرما برداری کرے۔ حکومتوں کی بات کو لوگ صرف ڈنڈے کے زور پر مانتے ہیں، یہاں ڈنڈا ہوتا ہے تو لوگ چلتے ہیں، جب ڈنڈا ذرا ہٹتا ہے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت لوگ تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دل سے کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک راستے میں جا رہے تھے،
تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور اس چرواہے کے پاس بکریاں ہیں، تو اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ تم ایک بکری ہم کو دے دو اس میں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو صرف چراتا ہوں۔ کہا تو تمہارے مالک کو کیا پتہ چلے گا، تم ایک بکری دے دو مجھے، میں پیسے دے دوں گا، پیسے اپنے جیب میں رکھ لو، مالک کو بولو ہم جنگل میں چرا رہا تھا ان بکریوں کو، بھیڑیا آ لیا کھا لیا اس نے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا، ایسا تو ہوتا رہتا، تو تمہارے جیب میں پیسے آ جائیں۔ تمہارا مالک کہاں ہے اس وقت؟ تو کہتے ہیں اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ، اچھا میرا مالک تو نہیں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس چرواہے کی بات سنی تو وجد میں آ گئے، بالکل جذبے میں آ گئے، اور بار بار کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ اور پھر اس چرواہے سے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا فلانا آدمی۔ اس آدمی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ چرواہا میں، یہ جو آپ کا غلام ہے چرواہا، یہ میرے اوپر بیچ دو، جتنا آپ قیمت بتائیں گے دے دوں گا۔ اس نے قیمت بتا دی، کہا یہ جتنا ریوڑ اس کے پاس یہ بھی بیچ دو میرے اوپر، کہا یہ بھی لے دو۔ اس چرواہے کو فرمایا جا تو آزاد ہے اور یہ سارا ریوڑ بھی تیرا۔ اور پھر اس چرواہے کو فرمایا یہ نہ کہنا کہ عبداللہ نے تجھ کو آزاد کیا ہے، تیرے خوف خدا نے تجھ کو آزاد کیا۔ حضرات جب تک دلوں میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھے گی تو یہ دل گندے اور ناپاک رہیں گے، کیونکہ دل میں جب تک اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس میں غیر اللہ کی محبت آ جاتی، اور جس دل میں غیر اللہ کی محبت آ جائے وہ دل گندا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اے اللہ اپنی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ کر دے میرے دل، سب سے زیادہ محبت آپ کی میرے دل میں آ جائے، اور اے اللہ اپنا خوف اور خشیت میرے دل کے اندر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ یہ دل مرکز ہونا چاہیے اللہ کی محبت کا اور اللہ سے خوف، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ کا خوف آ جائے، حضرات یہ دنیا جنت بن جائے گی، وہ آدمی جنت میں گھومے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کا مزہ کیا۔ اور جب اس دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی اور غیر اللہ کا خوف ہوگا، یہ دنیا جہنم بن جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثوں کے اندر یہ بتا کر کے کہ اللہ تمہارے ساتھ کتنا رحیم و کریم، دیکھو تم ایک چھوٹا عمل کرتے ہو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے سب پچھلے گناہ معاف کر دے، تو تم اپنے دلوں میں اس اللہ کی محبت پیدا کرو، اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے کیسے رحیم و کریم کی تم نافرمانی کرو؟ جرأت نہیں ہے اللہ کی محبت اپنے اندر لانا۔ اللہ سب کو عمل